بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمشید انصاری۔ ناظرین آج 23 جنوری 2021 ہے اور ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان صاحب نے تحریک انصاف کی بنیاد 1996 میں رکھی۔ ناظرین اس وقت سے لے کے آج کے دن تک 24 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اپنے بنیادی موقف سے ایک لمحے کے لیے بھی انحراف نہیں کیا۔ ناظرین 1996 میں تحریک انصاف کی بنیاد رکھتے وقت اس وقت کی تقاریر کا اگر آپ ریکارڈ ملاحظہ کر لیں اور اس کا بنظر غیر مطالعہ اور مشاہدہ کر لیں تو اس سے ایک بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ عمران خان صاحب نے تحریک انصاف کی بنیاد رکھتے وقت جس عزم کا اظہار کیا تھا کہ میں کرپٹ لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا، میں کرپٹ لوگوں کو کبھی NRO نہیں دوں گا، 24 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود بھی عمران خان صاحب نے اپنے اس بنیادی موقف سے سرے منہ انحراف نہیں کیا۔ ناظرین یقیناً آپ روزمرہ کی بنیاد پہ مشاہدہ کر رہے ہوں گے کہ شریف اور زرداری خاندان کے درجنوں وفادار صحافیوں، اینکرز اور تجزیہ کاروں کی جانب سے عمران خان صاحب کو تسلسل کے ساتھ مشورے دیے جا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب چھوڑ دیں یہ نعرہ لگانا کہ میں NRO نہیں دوں گا، اس سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا، اس سے آپ کو کچھ ہاتھ نہیں آنے والا۔ لیکن عمران خان صاحب نے گزشتہ 2.5 سالوں میں ان صحافیوں، اینکرز اور تجزیہ کاروں کی ہر قسم کی تنقید برداشت کی، لیکن اپنے بنیادی موقف پہ پھر بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ ناظرین یہی وجہ ہے کہ آج کل مریم نواز آپ کو گرجتے اور برستے ہوئے نظر آتی ہیں اور ٹویٹ در ٹویٹ وہ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں، کیونکہ مریم نواز صاحبہ کی جو چیخیں آج آپ کو جاتی امراء سے لندن کے فلیٹس تک سنائی دے رہی ہیں وہ صرف اور صرف اس ایک امر کا اظہار ہے، وہ اس ایک امر کی غمازی کرتی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو عمران خان صاحب کے اس لفظ سے بہت زیادہ تکلیف ہے کہ میں NRO نہیں دوں گا، آپ نے جو کرنا ہے کر لے۔ اس لیے اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں نے PDM کے نام سے ایک اتحاد تشکیل دیا اور مریم نواز کبھی جو ہے نا فارن فنڈنگ کیس سے، کبھی سپریم کورٹ سے، کبھی جو بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب سے، کبھی امریکہ سے، کبھی اسرائیل سے، کبھی بھارت سے، کبھی اسرائیلی ایجنٹ کا نعرہ، کبھی یہودی ایجنٹ کا نعرہ، کبھی اجتماعی استعفوں سے، کبھی سینٹ الیکشن سے جو ہے نا وہ امیدیں وابستہ کر لیتی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان صاحب کا بوریا بستر جو ہے شاید لپیٹ دیا جائے گا۔ ناظرین مریم نواز ٹویٹ در ٹویٹ جو کرتے ہوئے نظر آتی ہیں اور مریم نواز جو مسلسل ہدف تنقید بنائے ہوئے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ مریم نواز یہ چاہتی ہیں کہ ان کا نام ECL سے خارج کر دیا جائے، نکال دیا جائے اور وہ اپنے پاپا کے پاس لندن کے فلیٹس میں قیام پذیر ہونا چاہتی ہیں۔ عمران خان صاحب آج اگر اپنے اس موقف اور اس عزم پہ کمپرومائز کر لیں اور مریم نواز کا نام ECL سے نکال لیں تو بخدا یقین کر لیجئے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور بلاول زرداری اور آصف زرداری مائکروسکوپ لے کے مریم نواز کو تلاش کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن مریم نواز کہیں بھی نظر نہیں آئیں گی۔ تو ناظرین مریم نواز ہو، اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہو، ان سب کی تکلیف کی بنیادی وجہ یہی ہے، یہی ایک لفظ ہے جو گزشتہ 24 سالوں سے عمران خان صاحب دہرا رہے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا۔ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں چند حقائق میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں کہ NRO دینے کے جو ثمرات ہیں وہ کیسے آج پاکستانی عوام کو، موجودہ حکومت کو بھگتنے پڑ رہے ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ NRO نہیں دوں گا کا نعرہ جو ہے عمران خان صاحب چھوڑ دیں، اس
نعرے سے دستبردار ہو جائیں، وہ ان فیکٹس اینڈ فگرز پہ انہیں ضرور غور کرنا چاہیے۔ اس لیے عمران خان صاحب کے موقف کی تائید ہوتی ہے، برحق ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہر دوسرے دن جب یہ کہتے ہیں کہ میں NRO نہیں دوں گا۔ ناظرین، براڈ شیٹ کیس کے حوالے سے ڈیفینیٹلی ہمارے دوسرے یوٹیوبر دوست بھی وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں اپنی گزارشات پیش کرتے رہتے ہیں کہ 2000 میں یہ معاہدہ ہوتا ہے، 2003 میں یہ معاہدہ سسپینڈ کر دیا جاتا ہے ایک طرفہ طور پہ، اس کے بعد براڈ شیٹ کی طرف سے ایک لیگل پروسیجر کا آغاز ہوتا ہے۔ برطانیہ کی عدالت میں جنوری 2016 میں فائنل سماعت ہوتی ہے، 5 اگست 2016 کو لائبلٹی ایوارڈ کر دی جاتی ہے، اور جولائی 2018 میں لائبلٹی کتنی دینی ہے اس کا فیصلہ بھی برطانیہ کی عدالت کی طرف سے ہو جاتا ہے، اور اس وقت جولائی 2018 میں پاکستان میں عبوری حکومت تھی، اور یہ جو لائبلٹی ڈیسائیڈ کی گئی ناظرین، اس کی مقدار کتنی ہے؟ $30 ملین جو ہے وہ پاکستان کو جرمانہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں۔ جولائی 2019 میں نیب نے برطانوی عدالت میں ایک اپیل دائر کی کہ کسی طرح جان بخشی ہو جائے، لیکن برطانوی عدالت کا فیصلہ نیب کی اپیل کے خلاف آ جاتا ہے، نیب کے خلاف آ جاتا ہے۔ اس کے بعد 31 دسمبر 2020 کو حکومت پاکستان نے پیمنٹ کر دی، کیونکہ پاکستان انٹرنیشنل معاہدوں کا پابند ہے، اس لیے وہ پیمنٹ کرنا ضروری تھی۔ یہ پہلے ثمرات تھے جو اس حکومت کو بھگتنے پڑے۔ ناظرین، 2000 میں معاہدہ ہوتا ہے، 2003 میں سسپینڈ ہوتا ہے، یہ پورا پروسیس میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دیا، اور 2016 میں جو ہے اس وقت کی نواز شریف کی حکومت اس کیس کو ٹیک اپ نہیں کرتی، اس کیس کو کاؤنٹر نہیں کرتی، کیونکہ خود بطور ملزم نواز شریف جو ہے اس کیس میں سامنے آ رہے تھے، اور اس کے ثمرات جو ہے وہ موجودہ حکومت کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ ناظرین، برطانوی عدالت کے فیصلے میں جو چند تہلکہ خیز انکشافات ہوئے ہیں وہ بھی پہلے آپ سن لیجئے گا کہ سن 2000 تک نواز شریف اور ان کے خاندان کی کرپشن کتنی لکھی گئی ہے؟ $100 ملین کرپشن لکھی گئی ہے، اور ناظرین یہ جو $30 ملین پاکستان کو جرمانہ ہوا ہے، اس میں سے $20 ملین سن 2000 تک نواز شریف اور ان کے خاندان کی جو $100 ملین کی کرپشن ہے اس کی وجہ سے $20 ملین جو ہے وہ جرمانہ ہوا ہے، جو کہ براڈ شیٹ جو ہے وہ حکومت پاکستان سے لینے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ آگے چلیں براڈ شیٹ کے مطابق ایون فیلڈ اپارٹمنٹس پہ جو براڈ شیٹ کو 20% حصہ ملنا ہے اس کی کل مقدار ہے $15 لاکھ بنتی ہے، اور اس کے علاوہ شریف فیملی کے ادر جو ایسٹس ہیں اس پہ براڈ شیٹ کا دعویٰ ہے کہ ہمارا جو 20% بنتا ہے وہ ہے $19 ملین، اور اس طرح یہ کل رقم بنتی ہے ناظرین $21,99,460۔ اس سے بھی آگے چلے ناظرین، 2000 کے بعد جو ہے 2000 سے لے کے 2020 تک شریف فیملی کے کیا کارنامے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ نواز شریف اور ان کے خاندان کا ملک کے اندر اور بیرون ملک جو بزنس ہے وہ $288 ملین پروفٹ کا بزنس ہے۔ ان کے اثاثوں کی جو کل مالیت ہے جو نواز شریف سے ایٹریبیوٹڈ ہیں وہ ہے $805 ملین، یعنی 80 کروڑ 59 لاکھ نواز شریف کے اثاثے ہیں۔ $622 ملین کے اثاثے پاکستان میں، $54 ملین کے اثاثے سعودی عرب میں، $24 ملین کے اثاثے UAE میں، $105 ملین کے اثاثے یونائٹڈ کنگڈم میں ہے۔ اور اس کے علاوہ اس فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ نواز شریف نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کرپشن کے پیسوں سے بنائے ہیں، اور موٹر ویز میں بھی نواز شریف نے کمیشن اور کک بیکس وصول کیے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں ثبوت مل چکے ہیں، لیکن حکومت پاکستان نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا، اس لیے براڈ شیٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں سے بھی ہمارا 20% حصہ بنتا ہے۔ ناظرین، یہ NRO دینے کے ثمرات ہیں، یہ خمیازہ ہے جو آج کل کی حکومت کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اور صحافی اور اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں مطالبہ کیا کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ نعرہ لگانا چھوڑ دیں کہ میں NRO نہیں دوں گا۔ یہ چند مختصر جھلکیاں، ایک اجمالی تفصیل آج کی اس ویڈیو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دی کہ پرویز مشرف نے کس طرح ان لوگوں کو 2 بار نہیں 3 بار NRO دیا، اور اس کے ثمرات آج جو ہے ہماری حکومت کو بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ اور ان اعداد و شمار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ جو نعرہ ہے وہ بالکل درست ہے، برحق ہے، اور ان کو NRO نہیں دینا چاہیے۔ اور اسی لیے آپ کو مریم نواز کی جو چیخیں ہیں
وہ جاتی عمرہ سے لندن کے پر تعیش اور پر آسائش محلات تک سنائی دے رہی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اگلے ویڈیو میں مزید گزارش آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔